نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل وحق وعيد أفعينا بالخلق الأول ولهم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد في موضع آخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہی کے لیے حمد و ثنا ہے. ہم تمام مسلمانان عالم رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. اسی سے یاری مددگاری ساری حاجت روائی مشکل کشائی فریاد رسی چاہتے ہیں. اور آخری نبی اکرم مکرم محترم محتشم معظم صلی اللہ علیہ وسلم اور دل کے تاج حرامیوں سے انگنت بے شمار درود و سلام بھیجتے ہیں. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سب کی طرف سے درود و سلام کی برکھا نازل ہے. معزز حاضرین، آج کے خطبہ جمعہ کے لیے میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں وہ میرے خیال سے ہر اس آدمی کو معلوم ہوں گی جو قرآن کو پڑھتا ہے. سورہ فاتحہ کے بعد پہلی سورت سورہ بقرہ اور سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں میں نے پڑھی. انہی آیات کی روشنی میں ہم آج کا خطبہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عنایت فرمائے اور آپ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. قرآن میں بہت ساری صورتوں میں الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد جیسی آیتیں ابتدا میں ہوتی ہیں جن کا کوئی معنی اور مفہوم نہیں جانتا سوائے اللہ. اسی لیے تفسیر کی کتابوں میں عام طور پر ان آیتوں کے بعد لکھا رہتا ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ، یعنی اللہ ہی کو اس کا اصلی معنی اور مراد معلوم ہے. تو میں بھی اس کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اس کا معنی اللہ کو معلوم ہے. لیکن اس طرح کی آیتیں آئی کیوں، نازل کیوں کی گئی، اس کا معنی اور مفہوم صرف اللہ کو معلوم ہے. اس کی ایک سادہ سی وجہ یہ ہے کہ عرب کے لوگ عربی زبان کے ماہر تھے اور قرآن مقدس کو من جانب اللہ، کلام اللہ ماننے کو تیار نہیں. اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کون سے کمال کی بات ہے، عربی کو ہم بھی جانتے ہیں اور عربی زبان کا معنی اور
مرحوم ہے اچھی طرح معلوم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کی آیتیں نازل کر کے یہ چیلنج کیا کہ ٹھیک ہے تم لوگ عربی میں ماہر ہو تو اس طرح کی آیتوں کا معنی بتاؤ. یہی یہ چیلنج نہیں تھا بلکہ چیلنج اور بھی بہت ساری آیتوں میں ہے کہ اگر تمہیں شک اور شبہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں ہے تو تم بھی اسی طرح کی آیتیں بنا کر کے دکھلاؤ, اسی طرح کی صورتیں تم بھی کرو, اب جانے کہ تم بہت زیادہ عربی جانتے ہو. چنانچہ قرآن میں اس کی وضاحت ہے کہ سارے عرب کے ادبا, بلغاء, فصحاء جتنے بھی تھے خطبہ سب نے مل کر کے کوشش کی لیکن قرآن کی ایک آیت جیسی آیت نہیں بنا سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکے. بڑی کوششیں کی لوگوں نے, اپنے آپ کو ابن العربی کرنے والے یعنی عرب کی اولاد ماننے والے بھی اس میں ہار گئے اور گھٹنے ٹیک دیے. یہ ابتدائی جو لام میم ہے اس کے تعلق سے میں نے اتنی باتیں آپ کو بتلائیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی شبہ نہیں ہے, کسی بھی طرح کا ریب و منوم اس میں نہیں پایا جاتا جس کے بارے میں تم شک اور شبہ میں پڑھے. اور یہ کتاب ہدی للمتقین, یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت بخشے. اس کتاب سے متقی لوگ ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی جگہوں پر اس کلام کے تعلق سے یہ بات بیان فرمائی کہ شفاء و رحمۃ للمؤمنین, یہ کتاب ہدایت ہے, شفا ہے, رحمت ہے مومنین کے لیے. ہر اہل غیر نفس و خیر اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اسی لیے آپ دیکھتے ہو کہ قرآن کی بہت ساری آیتیں پڑھ کر کے لوگ دم کرتے ہیں بہت ساری پریشانیوں میں, تو کسی کو فائدہ ہو جاتا ہے کسی کو نہیں ہوتا ہے. تو جس کو فائدہ نہ ہو وہ قرآن کے تعلق سے شک اور شبہ میں نہ پڑھے, یا جو پڑھ کر کے تھوکنے والا ہے اس کے تعلق سے شک اور شبہ میں نہ پڑھے, بلکہ اپنا محاسبہ کرے کہ کہیں ہمارے ایمان میں خلل تو نہیں ہے, ہمارے اعتقاد میں گڑبڑی تو نہیں ہے. اس لیے اللہ کا کلام ہم پر بااثر نہیں ہو رہا ہے, سمجھے. اس لیے کہ قرآن کی شرط یہ ہے ہدایت والے وہی بن سکتے ہیں جو متقی ہوں گے, اور متقی ہی مومن ہوگا اور مومن ہی کو قرآن فائدہ پہنچائے گا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات یہ بیان فرمایا یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے قوموں کو بہت ہائی فائی کر دیا, بام عروج پر پہنچا دیا, ترقیوں کے منازل نوز سریا پر پہنچا دیا, اور بہت سارے لوگوں کو ذلت و رسوائی کے دلدل میں دھسا دیا. قرآن کا ایک فلسفہ ہے, قرآن اپنے ماننے والوں کو, اپنے جاننے والوں کو دل سے اس کی قدر کرنے والوں کی قدر کرتا ہے اور اس کو عزت بخشتا ہے. تو یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. الذین یؤمنون بالغیب, وہ متقی, وہ پرہیزگار جو ایمان بالغیب میں مضبوط ہوتے ہیں. ایمان بالغیب کیا ہے؟ پورا قرآن غیب کی خبروں سے بھرا ہوا. پورے قرآن میں آپ دیکھو گے تو انہی 2-3 آیتوں کے ارد گرد پورے قرآن کی صورتیں ہیں اور اسی کے ارد گرد پورا بیان ہے. الذین یؤمنون بالغیب, جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اور غیب پر ایمان رکھنے کی ایک بات میں بتاتا ہوں آپ کو. مثال کے طور پر احادیث نبویہ سے یہ ثابت ہے کہ ملک الموت آتے ہیں ہماری روح قبض کرنے کے لیے, اور ان کے ہاتھ میں 2 طرح کے کپڑے ہوتے ہیں. اگر نیک لوگوں کی روح نکالنی ہے تو بہت بدبودار اور بہت گھسا پٹا کپڑا ہوتا ہے جسے دیکھ کر وہ کھلائی آئے آپ کو, سمجھے, دیکھ کر کے ہی طبیعت بگڑنے لگے. اور اگر نیک آدمی ہے تو اس کے لیے بہت خوشبودار کپڑا
بہترین کپڑا لے کر کے فرشتے آتے ہیں اور اسی میں روح کو لے کر کے جاتے ہیں۔ اب یہ بات نبی کی بتلائی ہوئی ہے، اس کا تعلق ایمان بالغیب سے۔ ہمارا جب ایمان مضبوط ہوگا تبھی ہم اس پر یقین رکھیں گے، ورنہ اس زمانے کے لوگ اس سب باتوں کو نہیں مانتے تھے اور یقین ہی نہیں کرتے تھے کہ یہاں سے روح نکلے گی، پھر آسمان پر جائے گی اور پھر وہاں سے قبر میں آئے گی، پھر منکر نکیر آئیں گے۔ کس نے منکر نکیر کو دیکھا؟ لیکن دیکھنے سے زیادہ ہم مانتے اس لیے ہے کہ ہمارے رسول کا فرمان ہے، الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، غیب کی باتوں پر، چاہے اللہ کی طرف سے ہو غیب کی باتیں، چاہے رسول کی طرف سے ہو غیب کی باتیں، اس پر پکا اور سچا ایمان رکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے قبر میں آپ پہنچ گئے، آپ کی روح واپس آ گئی آسمان سے، سمائے دنیا سے، اور اس کے بعد منکر نکیر پہنچ گئے۔ منکر نکیر نے سوال کیا، 3 سوال کھانے، اور تینوں سوال کا جواب اگر آپ دے لے گئے تب تو بہت بہتر ہے، اگر نہیں دے پائے تو آپ کے عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے سروں پر ہتھوڑے برساؤ۔ اب اس کی تفصیل یہ بیان کی جاتی ہے، اگر ایک ہتھوڑا ہمالیہ پروت سے مار دیا جائے، کسی بڑی سے بڑی پہاڑی پر مار دیا جائے تو پہاڑی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ہم نے کبھی ایسا ایک ہتھوڑا نہیں دیکھا جس کے مارنے سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، لیکن ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اس لیے کہ ہمارے رسول کا فرمان ہے، ہمارے رسول کا فرمان ہے اور یہ غیب کی بات ہے، اور ہم اس کو دیکھنے سے زیادہ مانتے ہیں اپنے نبی کی زبان مبارک سے ادا ہونے کی وجہ سے۔ سمجھے؟ اسی طریقے سے آپ نے سنا ہوگا کہ اس میں سانپ اور بچھو مسلط کیے جاتے ہیں، اگر ایک پھپکار وہ دنیا میں مار دے تو ساری دنیا ہریالیوں سے محروم ہو جائے، قیامت تک کبھی سبزہ آپ نہ دیکھ پائیں، ہریالی نہ دیکھ پائیں۔ ایسا زہریلا ان لوگوں کا ایک پھپکار بڑا زہر ہوتا ہے۔ تو یہ ہم دیکھتے نہیں ہیں، صرف سنتے ہیں، لیکن سننے سے زیادہ ہم اس کو دیکھنے کی طرح مانتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہمارے رسول کا فرمان ہے۔ دنیا کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں لیکن رسول کی باتیں غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ اسی طریقے سے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر زنا کی بڑی زبردست مخالفت کی ہے، زنا کو فحش کہا، اور زنا کے بارے میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح طرح کی سزاؤں کا ذکر فرمایا۔ ایک سزا میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر ہمارا ایمان بالغیب ہے مضبوط تو ہم اپنے آپ کو اس عذاب سے بچانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ حدیث اس طرح سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ نکلے، حضرت جبرائیل آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے لے گئے ٹہلانے کے لیے۔ دیکھتے دیکھتے بہت ساری چیزیں دیکھی نبی محترم نے، ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک بہت بڑا تنور جل رہا ہے، تنور کے شعلے بھڑکتے ہیں تو اوپر ایسا لگتا ہے کہ ابھی جتنے لوگ اس میں جل رہے ہیں سب باہر نکل پڑیں گے، لیکن جیسے باہر نکلنے کے قریب ہوتا ہے معاملہ شعلہ نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ اس طریقے سے اپ ڈاؤن شعلوں میں ننگے مرد ننگی عورتیں ایک ساتھ جل رہی ہوتی ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت جبرائیل سے کہ اے جبرائیل بولو یہ کون سے لوگ ہیں، کون سے گنہگار ہیں؟ آپ کو افسوس ہوگا، چند گھڑی کی لذتوں کے لیے آدمی اپنی بھیانک سزا کو بھول جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں، وہ مرد اور عورت ہیں جو دنیا میں اپنے شوہروں سے بچ کر، اپنی بیویوں سے بچ کر، اپنے ماں باپ سے بچ کر، اپنے قبیلے سے بچ کر زناکاری کیا کرتے تھے، اور یہ اسی طریقے سے قیامت تک ننگے اس آگ میں جلتے رہیں گے، پگھلتے رہیں گے، لیکن مریں گے نہیں، اور نہ ہی یہ باہر نکل پائیں گے۔ جیسے ہی باہر نکلنے کا موقع آئے گا یہ آگ فوراً نیچے بیٹھ جائے گی اور انہیں اسی طریقے سے اوپر نیچے کرتے ہوئے جاتی رہے گی۔ اب یہ باتیں آپ سنتے ہیں، حدیث ہے،
نبی کا فرمان ہے، لیکن کسی نے اس طرح جلتے ہوئے ملک دیکھا نہیں اور دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اس کا تعلق ایمان بالغیب سے ہے۔ اسی مفہوم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، ہمارے وہ بندے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی اس کو بھی مانتے ہیں، اور جو سمجھ میں آتی ہے اس کو مانتے ہیں۔ ایک مثال میں اور آپ کو دیتا ہوں ایمان بالغیب کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس رات معراج کیا، اسراء اور معراج دونوں ایک ہی چیز ہے۔ جس رات معراج کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح میں آ کر کے آپ نے خبر دی کہ میں نے راتوں رات یہاں سے مسجد اقصیٰ کا سفر کیا، اور مسجد اقصیٰ میں نے اسی طریقے سے نماز پڑھی اور پڑھائی، اور پھر اس کے بعد ساتواں آسمان سے اوپر گیا، جنت جہنم کی سیر کی، پھر یہاں میں فجر کی نماز میں پہنچ گیا۔ اللہ، یہ بات جب وہاں گردش کرنے لگی لوگوں کے درمیان تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور بہت برا مذاق اڑایا۔ یہی بات جب ابو جہل نے سنی تو ابو جہل نے کہا کہ اب تیرے دوست، یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا تو کہا اب تیرے دوست کے پاگل ہونے میں کوئی شبہ نہیں آ گیا۔ بھلا بتلاؤ کہ راتوں رات کو اتنا لمبی مسافت طے کر کے، پھر ساتوں آسمان چڑھ کر کے، جنت جہنم کی سیر کر کے واپس کیسے آ سکتا ہے؟ کون سی سواری مل گئی اسے اس زمانے میں؟ اس بات کو ماننا بڑا مشکل ہے، امپاسبل تھا۔ کیوں امپاسبل تھا؟ اس لیے گھوڑے گدھے کے علاوہ، اونٹ کے علاوہ، ہاتھی کے علاوہ اور کوئی سواری جانتے ہی نہیں تھے، لوگوں کے ذہن و دماغ ہی میں نہیں تھا۔ لیکن جب حضرت ابوبکر نے سنا کہا یہ بات کہی کس نے؟ کہا تیرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا چون چرا فوراً کہا کہ اگر میرے دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو بالکل سچ کہا، کوئی شبہ نہیں ہے۔ آپ گئے ہوں گے، آئے ہوں گے، ساتوں آسمان کی سیر کی ہوگی، سب سچ ہے، ایک رتی برابر میں شبہ نہیں ہے۔ اسی کا نام ایمان بالغیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، ہمارے وہ بندے جو ایمان بالغیب میں مضبوط ہے اور نماز قائم کرتے ہیں۔ آپ نماز کو دیکھو، نماز ایک عبادت خانہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ دنیا کا کوئی عبادت خانہ آپ دیکھ ڈالو، کسی بھی قوم کا، کسی بھی ملت کا اسلام کے علاوہ، تو وہاں آپ کو کوئی اسٹیچو ملے گا، مجسمہ ملے گا، تصویر ملے گی، جس کے سامنے لوگ آتے کے ہاتھ میں کھڑے ہو جائیں گے، نمن کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ لیکن مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کے عبادت خانے میں آپ کو ایک تصویر تک نظر نہیں آئے گی، بلکہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر مرکش کپڑا پردے کی شکل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار اپنے حجرے مبارکہ پر لٹکا دیا تھا، جس پر نبی محترم کی نظر پڑتی تھی، آپ نے نماز کے بعد اس کو اتروا دیا اور کہا کہ یہ کپڑا ہماری نمازوں میں خلل پیدا کرتا ہے، ایسا مرکش اور دیرہ زیب کپڑا نہیں چاہیے جو نماز میں خلل ڈالے۔ یہ ہوتا ہے اسلام، اور یہ ہوتا ہے اسلامی تعبیر اور اللہ سے تعلق، ایمان بالغیب کی مضبوطی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں اور کسی بھی گھر میں آپ کوئی تصویر نہیں پا سکتے۔ آپ پاک صاف ہو کر کے مسجد میں آتے ہو، پچھم کی طرح قبلہ کی طرف ہو کر کے کھڑے ہوتے ہو، اور اللہ اکبر دونوں ہاتھ سے ہاتھ اوپر اٹھاتے ہو، دونوں ہاتھ کو اوپر اٹھاتے ہو، اس بات کا اشارہ کرتے ہوئے کہ ہمارے اس عبادت گاہ میں بھلے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن وہ نظر آ رہا ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اس پر ہمارا پورا ایمان ہے۔ اللہ اکبر یہ کہہ کر کے آپ دل بڑھا کرتے ہو۔ جب آپ دل سے بولتے ہو
کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ سے کہا جاتا ہے کہ دل پر ہاتھ رکھ کر کے کہو کہ یہ بات صحیح ہے، تو آدمی دل پر ہاتھ رکھ کر کے کہتا ہے۔ اللہ کے سامنے آپ کھڑے ہو اور اللہ اکبر کہہ کر کے دل پر ہاتھ رکھے، اور اس کے بعد میں آپ سے کیا کہا سکتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم نے اللہ تجھے دیکھا نہیں، لیکن دیکھنے سے زیادہ مانتے ہیں کہ ساری دنیا میں تجھ سے بڑا کوئی نہیں، تجھ سے زیادہ قابل تعریف کوئی نہیں، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، ساری باریاں بزرگیاں کبریائیاں تیرے لیے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ایمان بالغیب ہے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اے اللہ ہمارا ایمان ہے کہ تو ہی دنیا اور جہان دونوں جہان کا رحمان ہے، رحیم ہے، تیرے علاوہ رحم و کرم اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایمان بولتا ہے، ایمان بالغیب۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم نے تجھے دیکھا نہیں ہے، لیکن بن دیکھے صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور جب تک دنیا میں جیئیں گے تب تک تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے۔ اے اللہ وہ اور لوگ ہوں گے جو غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوں گے، سجدہ کرتے ہوں گے، گھٹنے ٹیکتے ہوں گے، لیکن میں تیرا وہ بندہ ہوں جس نے تیرے علاوہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، سجدہ نہیں کیا، گھٹنا نہیں ٹیکا۔ اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھی سے قیامت تک مدد مانگتے رہیں گے، جب تک دنیا میں زندگی ہے تب تک مانگتے رہیں گے، لیکن غیروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ کیا ہم نے اللہ کو دیکھا؟ نہیں دیکھا، لیکن دیکھنے سے زیادہ ہمارا دل بولتا ہے، ذہن بولتا ہے، جگر بولتا ہے کہ اللہ ہی سب کچھ ہے ہمارے لیے۔ یہ ایمان بالغیب ہے، اور یہ ایمان بالغیب ہونا بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ پھر ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ہمیں تو سیدھے راستے کی رہنمائی فرما، ان لوگوں کا راستہ ہمیں ہرگز نہیں چاہیے جو لوگ مغضوب ہو گئے، ملعون ہو گئے، مقہور ہو گئے۔ اے اللہ ہمیں وہ راستہ چاہیے جس پر چل کر کے لوگ منعم علیہ ہو گئے اور ان کے اوپر انعامات کی بارش ہوئی، نوازشات کی بارش ہوئی۔ ہم نے پہلے کے زمانے کے لوگوں پر انعام ہوتے نہیں دیکھا ہے۔ حضرت سلیمان نے جب ساری دنیا پر حکومت کی تو ہم نے دیکھا نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب لوہے کو اپنے ہاتھوں سے جس طرح سے چاہا موڑ توڑ کر کے ہتھیار بنا دیا، ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھا نہیں دیکھا، لیکن دیکھنے سے زیادہ بولو دیکھنے سے زیادہ ایمان رکھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا فرمان ہے، ہم اس کو ایسے ہی بن دیکھے مانتے رہیں گے۔ اے اللہ تو ہمیں مناقضہ کا راستہ دے، وہ راستہ جس پر چل کر کے لوگ تیرے انعامات کے مستحق بنے، تیری نوازشات کے مستحق بنے۔ ہمیں وہ راستہ دے چاہیے جس پر چل کر کے لوگ پھنس گئے، ملیا میں کہنا میں کھو گئے۔ کیا ہم نے قارون کو ڈوبتے دیکھا؟ ہم نے قارون کو ڈوبتے دیکھا ہے؟ اس کی لشکر سمیت بلبلاتے چیختے چلاتے دیکھا پانی کے لہروں کے ساتھ؟ نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان بولتا ہے الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اور ہمارے ایمان بالغیب والوں کی ایک ادا یہ بھی ہے کہ وہ اپنی جائز کمائی سے پاک صاف مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ انفاق اور صدقہ خیرات کی زکات ایک الگ چیز ہے، انفاق ایک الگ چیز ہے۔ انفاق وہ خرچ ہوتا ہے جو آپ اپنے سال بھر کے خرچ کے لیے بچا کے رکھتے ہو، لیکن اگر کسی ضرورت مند کو دیکھ لیے تو آپ کا دل نہیں مانتا، آپ اس کے لیے آگے بڑھ جاتے ہو اور اس پر خرچ کر دیتے ہو اپنے اس پاک مال میں سے جس کو آپ نے خاص کھانے کے لیے رکھا ہے، اپنے ذاتی اخراجات کے لیے رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت فضیلت بیان فرمائی۔ قرآن میں ایک پارہ ہی شروع ہوتا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ اے میرے بندو، تم ابرار کی لسٹ میں شامل نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک کہ تم اس مال میں سے انفاق نہ کرو
تمہیں پسند ہے، اللہ اپنا پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں لو، تب تم نیکیوں کے درجات پر پہنچ سکتے ہو، بھلے لوگوں کے ساتھ میں تمہارا شمار ہو سکتا ہے، جنتیوں کے مقام اور رتبے کو پا سکتے ہو۔ ورنہ خواب مت دیکھنا۔ آج میرے دوستو ہم میں کتنے مسلمان ایسے ہیں، کتنے مسلمان ایسے ہیں جن لوگوں نے اپنے محنت مشقت کی کمائیوں کو لگایا ہے، خرچ کیا ہے اور لوگوں پر بے تحاشا لٹایا ہے۔ یقیناً یہ لوگ ایمان بالغیب پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمان بالغیب میں مضبوط ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ قرآن مقدس کی ایک سورت ہے سورہ فرقان۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے میدان محشر کا ایک نقشہ کھینچا۔ میرے دوستو وہی ایک نقشہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا اور آج کے خطبے کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے گا 2-4 منٹ تھوڑا سا ٹائم لیمٹ جو ہے 10 منٹ والا، 1 بجے سے 10 منٹ کا، اس سے اگر 2-4 منٹ زیادہ ہو جائے گا تو معاف کریں۔ آیت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مقدس کے اندر بیان فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعُزُّ الظَّالِمُ۔ آپ غور کرنا اس بات پر کہ یہاں لفظ ظالم، اس آدمی کی شروعات جس کا یہاں ذکر ہونے والا ہے اس کو پہلے اللہ نے ظالم کہا، گویا ایک دفعہ جرم کا لگ گئے ظالم، سمجھے؟ وَيَوْمَ يَعُزُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ كَفُورًا۔ اللہ میدان محشر ہے اور محشر والی بھیڑ ہے، آدم سے لے کر قیامت تک کے لوگ جمع ہیں۔ ایک آدمی اس بھیڑ میں ہے جو اپنے ہاتھ کو اپنے دانتوں سے نوچ رہا ہے، کاٹ رہا، کھا رہا ہے۔ اگر آپ کسی روڈ پر گزرنے والے کسی بھی گلی میں اس طرح کا آدمی دیکھ لیں تو اسے کیا کہیں گے؟ کوئی لوگ کیا کہے گا؟ پاگل۔ اس کے علاوہ کوئی نام دیا جائے گا اس کو؟ نہیں۔ اب وہ آدمی اپنا ہاتھ اپنے دانتوں سے کاٹ رہا ہے، قرآن کا بیان ہے، ہمارا بیان نہیں ہے، اور اسی کے ساتھ وہ کچھ بڑبڑا رہا، لوگ سن رہے ہیں، کیا کہہ رہا ہے؟ اے کاش، یہ دھیان دینا، میرے تمام بھائی کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہو، کسی بھی ملت سے تعلق رکھتے ہو، وہ دھیان دیں گے۔ کیا کہتا ہے؟ اے کاش، ہائے افسوس کہ دنیا میں نے رسول کا راستہ چھوڑ کر رسول کا راستہ نہ اپنایا ہوتا تو آج یہ بے عزتی والا ماحول نہیں آتا ہمارے سامنے، ہم اس پاگل پن کا شکار نہ ہوتے اگر ہم نے دنیا میں نبی کا راستہ ہی تلاشا ہوتا۔ یہ اس آیت کا مطلب ہے، سمجھے؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس، ہم اپنی زبان ایک بات دادا، کاش ہم دنیا میں اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کے غیر رسول اللہ کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ جب آپ دنیا میں کسی مصیبت میں پھنستے ہیں تو بے ساختہ جو زبان سے بات ایک بات ہوتا ہے، یہ نکلتا کہ نہیں نکلتا، تو وہاں پر وہ ایسے ہی چلائے گا، اے کاش کہ دنیا میں نے رسول کو چھوڑ کر غیر رسول کو اپنا آئیڈیل نہ بنایا ہوتا، اپنا رہنما نہ بنایا ہوتا، اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اب آگے کی بات اس میں یہ اسی آدمی کی بات ہے جو غیب سے متعلق ہے۔ قیامت کب آئے گی؟ 15ویں صدی پہلے اس بات کو ہمارے نبی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ تک پہنچایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس صفت کا کوئی آدمی اپنے کو دیکھ رہا ہے تو اس سے اپنے آپ کو دور کر دے، سمجھے نہیں؟ اگر رسول کا راستہ چھوڑ کر غیر رسول پر چل رہا ہے تو وہ توبہ کر لے، رسول کو چھوڑ کر کے غیر رسول کو آئیڈیل بنا رہا ہے، اپنا رہنما بنا رہا ہے، اپنا
اب آگے کہتا ہے لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي، دنیا میں میرے پاس رسول کی باتیں آئی تھی، نیاز جیسے لوگ چلا چلا کے کہہ رہے تھے، مولا امتیاز جیسے لوگ چلا چلا کے بتلاتے تھے، لیکن ہم نے کوئی پرواہ نہیں کیا۔ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي، اسی غیر رسول نے، رسول کے علاوہ جس کو میں نے اپنا آئیڈیا بنایا، رہنما بنایا، اسی نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ اللہ عربی زبان میں تحقیق کے لیے، تحقیق کے لیے، البتہ یقیناً تحقیقاً غیر رسول نے ہی میرا کام بگاڑا، اسی نے ہمیں گمراہ کیا۔ یہاں ایک مسئلہ معلوم ہو، بہت دھیان سے سنو، کھلا بول رہا ہوں، رسول کی باتوں کو ماننے میں گمراہی کا چانس بولو چانس ملائے ہرگز نہیں، اور غیر رسول کی بات ماننے میں گمراہی کا چانس 100%۔ اس بات کو یقین کرو۔ اب ایک مثال میں آپ کو، رسول غیر، آپ نے ہمارے ہندوستان کے، ہمارے ملک کے باپو جی، جو پورے ہندوستان کے گاڈ فادر مانے جاتے ہیں، ان کا ایک کہنا تھا برا مت دیکھو، برا مت سنو، برا مت کہو۔ یہ 3 باتیں ہیں۔ ہمارے نبی نے بھی بری بات کہنے سے روک لگائی، بری بات سننے سے روک لگائی، بری بات دیکھنے سے روک لگائی۔ آپ کو اس پر عمل کرنا ہے، کیا سمجھ کر کے عمل کریں گے تو ثواب ملے گا۔ کسی بھی ملک کے کسی بڑے لیڈر نے یہ بات کہی ہے اس لیے اس کو ماننا چاہیے، یا اس لیے ماننا چاہیے کہ شہنشاہ دو عالم سرور کونین عبداللہ کے لالے آمنہ کے لال نے یہ بات کہی ہے، جو ہمارے آخری رسول ہیں جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس لیے یہ بات مانیں گے، ثواب کس میں ملے گا؟ وہ ثواب کس میں ملے گا؟ نبی کی بات سمجھ کر کے اس پر عمل کریں۔ آج ہم لوگ بہتوں کو اپنا راہ بناتے ہیں، شادی بیاہ ہو تو اس میں ہمارے راہ ہے، نماز ہے تو اس میں ہمارے راہ ہے، اس طریقے سے اور بھی کتنے کام ہیں جن میں ہماری راہ نبی کی نہیں چلتی، دوسروں کی چلتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے شیطان صفت بزرگوں سے اور رہنماؤں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ شیطان یہ اسی بیچ میں وہ چلا رہا ہوگا، رو رہا ہوگا اور اپنے گناہ کا اقرار کر رہا ہوگا، اسی بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جائیں گے، اسی بھیڑ میں۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں، رحمت عالم رحمۃ اللہ علیہ شفیع المذنبین شافع محشر ساقی کوثر کیا نہیں ہے۔ ایسے آدمی کو پریشانی میں دیکھ کر کے تو آپ کا دل پگھل جانا چاہیے، نہیں پگھل جانا چاہیے کہ میری امت کا ایک آدمی پھیلایا ہوا ہے، رو رہا ہے، چلا رہا ہے، اس کے ساتھ بھلائی کرو، اس کی کچھ مدد کرو۔ اللہ اکبر، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول کھڑے ہو جائیں گے اور اس کی باتوں کو دھیان سے سنیں گے، اور پھر اس کے بعد میں اللہ کی طرف توجہ کریں گے، آسمان کی طرف سر اٹھائیں گے اور کہیں گے قال الرسول یا رب، اور ایسے موقع پر اس کو اس حالت زار میں دیکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف اللہ کو متوجہ ہو کر کے کہیں گے اے میرے پالنے والے، اے میرے پالنہار، یہ وہ آدمی ہے جس پر رحم کرنے کے لائق نہیں ہے۔ سمجھے؟ یہ وہ آدمی ہے جو قرآن کی باتیں سنتا تھا، اسے بالائے طاق رکھ دیتا تھا، یہ وہ آدمی ہے جو میری باتیں دنیا میں سنتا تھا، اسے نظر انداز کر دیتا تھا، میرے علاوہ اس نے غیروں کو اپنا رہنما بنا لیا تھا، رہبر بنا لیا تھا، قائد بنا لیا تھا۔ اللہ اکبر، آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا برا موسم ہوگا اس وقت، کتنا برا ماحول ہوگا اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیر لیں گے، نبی مکرم ہاتھ پھیر لیں گے، شفیع المذنبین
گے تو اس آدمی کیا حال ہوگا. اور یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ حَادِيًا وَنَصِيرًا. اے میرے پیارے نبی، یہ جو منظر میں نے پیش کیا آپ کو قیامت کا، اسی طریقے کے دشمن آپ کی امت میں، اسی طریقے کے دشمن ہم نے ہر دور میں ہر نبی کے ساتھ ایسا لوگوں نے کیا ہے. انہیں میں دشمن گردانتا. پہلا دفعہ کیا لگا؟ ظالم. اسی آدمی پر دوسرا دفعہ کیا لگا؟ دشمن. اور اسی آدمی پر تیسرا دفعہ لگا مجرم. ساری بات مکمل ہو گئی. عدالت عالیہ لگی ہوئی ہے، رب العالمین کا دربار ہے، فیصلے ہو رہے ہیں. اور یہ فیصلہ آپ سوچیے کیسا ہو، جس مجرم کے اوپر 3 دفعات ثابت ہو جائیں، دنیا کا کوئی جج اسے نہیں چھوڑ سکتا. تو اللہ رب العالمین جو حکم الحاکمین ہے، منصف ہے، سارے لوگوں کے سامنے صاف کرنے والا ہے، میرے عزیزوں وہ بھی نہیں چھوڑے گا. ہمارا انجام بہت بھیانک ہوگا، بہت پرخطر ہوگا. یہ چند باتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، بہت سمیٹتے ہوئے، اور میں دیکھ رہا ہوں گھڑی اگر صحیح ہے تو 1:10 کا ٹائم ہو گیا، اور میں انہی چند باتوں کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے میرے ٹائم کے اندر اپنی ٹوٹی پھوٹی باتیں آپ تک پہنچا دی ہیں. اللہ تعالیٰ جسے آپ کو قبول کرنے کی توفیق دے. چلتے چلتے ایک آخری بات جو اس خطبے سے متعلق ہے، آپ جان لیجیے کہ ہر وہ مولوی آپ کا سب سے بڑا حقیقی ہے، سب سے بڑا ہمدرد ہے، سب سے بڑا بہیخواہ ہے، جو آپ کے سامنے آپ کا آئینہ پیش کرے جس میں آپ کو آپ کے سارے چہرے کے داغ، دامن کے داغ نظر آ جائیں. اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ لپیٹ دیتا ہے، آپ سمجھ ہی نہ پائیں کہ کیا کیا کر رہا ہے، آپ کو برا نہ لگے، آپ کو اپنی غلطی نظر نہ آئے، تو سمجھ لیجیے کہ آپ کا بہیخواہ وارث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو جانتے ہیں سماج کی برائیوں کو، سماج کی کمیوں کو وہ یہ کہہ کر کے بیان کرتے تھے مالی اراکم تفعلون ہاکذا وہاکذا. کسی کا نام نہیں لیتے، نام میں نے بھی نہیں لیا، میں نے اشارہ کیا. قرآن ایک آئینہ ہے، ایسا قداغم آئینہ جس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے تو آپ کے چہرے کی جھرریاں نظر آنے لگے گی. قرآن ایک ایسا آئینہ ہے کہ اگر آپ کے چہرے پر داغ ہے تو داغ نظر آئے گا. قرآن ایک ایسا آئینہ ہے جس آئینے کے سامنے کھڑے ہونے پر آپ کے جتنے بال کالے ہیں کالے ہی نظر آئیں گے، اور جتنے سفید ہیں سفید ہی نظر آئیں گے. اس کو لاکھ مرمہ سازی کرو گے، کر نہیں سکتے. قرآن آپ کے سامنے بیان کیا گیا. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ رب العالمین آپ کے دل و دماغ کو، آپ کے ذہن کو، آپ کے سینوں کو قرآن کے لیے کھول دے، جس میں قرآن کی ضیاء ہو، قرآن کی نور سے آپ کے ذہن و دماغ مجلہ اور مصفح ہو جائیں، اور آپ قرآن مقدس پر عمل کرتے ہوئے جنت کے مستحق بن جائیں. اور دنیا میں ہر انسان خطاوار ہے، اگر اس سے کوئی خطا ہو رہی ہے رب العالمین تو اسے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عنایت فرما. رب العالمین ہم جب تک دنیا میں زندہ رہیں تیرے پیارے مذہب اسلام پر فخر کے ساتھ سینہ تان کر زندہ رہیں، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو بالخیر علی الایمان ہو، اور دنیا سے جاتے جاتے ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا بلند ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.